جولیا رات کا کھانا کھانے کے لیے باہر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونکتے ہوئے فون کی طرف دیکھا اور کال کرنے والے کے بارے میں اندازہ لگانے لگی اور پھر اس نے آگے بڑھ کر فون کا ریسیور اٹھا دیا۔ ہیلو، جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ عمران بول رہا ہوں جولیا، کیا کر رہی ہو؟ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی۔ ڈنر کے لیے باہر جا رہی ہوں، خیریت؟ جولیا نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اکٹھے کسی شاندار ہوٹل میں ڈنر کریں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم حماقتیں نہیں کرو گے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ میں تمہارا انتظار کروں یا خود تمہارے پاس آ جاؤں؟ عمران نے پوچھا۔ تم ہی آ جاؤ۔ تمہارے آتے ہی چل پڑیں گے، جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، سمجھو میں آ گیا ہوں۔ 1 منٹ بعد تمہارے پاس ہوں گا، عمران نے کہا، اور پھر سلسلہ منقطع ہو گیا تو جولیا نے بھی ریسیور رکھا اور صوفے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ 1 منٹ بعد کال بیل بجی تو وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر آ کر اس نے دروازہ کھولا تو عمران کھڑا احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکا رہا تھا۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے اسے راستہ دیا اور وہ اندر آ گیا۔ تم نیچے ٹھہر جاتے، ضرور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آنا تھا، میں نیچے آ جاتی، جولیا نے دروازہ بند کر کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بڑا شوق ہے تمہیں نیچے جانے کا، لیکن میرے جیتے جی یہ ناممکن ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ جولیا نے کمرے میں داخل ہو کر الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مطلب یہ کہ تمہاری یہ عمر نیچے جانے کی نہیں، اوپر جانے کی ہے، عمران نے کہا۔ اوپر جانے سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ جولیا نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ اوپر جانے سے میرا مطلب ترقی کرنے اور بام عروج پر پہنچنے سے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اتنی ترقی کرو کہ ایک دن سیکرٹ سروس کی سیکنڈ چیف کی بجائے فرسٹ چیف بن جاؤ اور X2 کی سیٹ سنبھال کر دانش منزل پر راج کرو۔ ہر طرف تمہاری شہرت کا چرچا ہو، عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مذاق مت کرو۔ چلو، کس ہوٹل میں جانا ہے؟ جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ چلتے ہیں، ذرا سانس تو لینے دو، عمران نے یکدم ہانپتے ہوئے کہا۔ کیا آپ نے فلیٹ سے پیدل آ رہے ہو؟ جولیا نے اس کی اداکاری پر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، دانش منزل سے۔ تمہارے چوہے نے طلب کیا تھا اور ہدایات دی تھیں، عمران نے کہا۔ اوہ، کیسی ہدایات؟ جولیا نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ ہم دونوں میک اپ میں کھانا کھانے جائیں اور کھانے کے بعد تمہیں دعا کے لیے کسی بزرگ کے دربار پر لے جاؤں۔ اس سے ہماری من کی مرادیں پوری ہوں گی اور ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک ایک سے 2 بھلے ہو جائیں گے، عمران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بکو مت، اصل معاملہ بتاؤ، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم مجھے میک اپ باکس لا دو اور اپنے چوہے کو فون کر کے تصدیق کر لو، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ بیٹھا۔ جولیا اسے تیز نگاہوں سے گھورنے لگی اور عمران نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے میک اپ باکس نکال کر میز پر رکھ دیا۔ جولیا صوفے پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھتی ہوئی سوچنے لگی کہ یقیناً عمران اسے کسی مشن پر لے جا رہا ہے۔
इमरान ने 10 मिनट लगाए और मेकअप मुकम्मल करने के बाद जोलिया के सामने आ बैठा। कैसा लग रहा हूं? इमरान ने जोलिया की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल बोगस, जोलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। बस तो तुम भी जल्दी से मेरे जैसी बन जाओ, वक्त कम है। खाना भी खाना है अभी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जोलिया मुंह बनाकर उठ खड़ी हुई। इमरान ने उसे मेकअप के बारे में हदायत दी और जोलिया अपनी शक्ल तब्दील करने लगी। 15 मिनट बाद जोलिया की कार फराख शाहराह पर दौड़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर इमरान बैठा बातें भी करता जा रहा था और वो साथ साथ जोलिया को हदायत भी दे रहा था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।